ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ انتہائی واجب الاحترام خانوادہ سعیدیہ کی شخصیت حضرت قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوراں ساکن مدینہ کے پوتے اور ضیاء الدین احمد فاروقی صاحب کے صاحبزادے اور حضرت قاضی شاہ سعید الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے ہماری آنکھوں کے سامنے مسند پر جلوہ افروز ہیں۔ انس احمد فاروقی صاحب گو کہ یہ چوتھی نسل ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ ان کے پرکھوں نے، ان کے بڑوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، یہ بلا شبہ ہماری گردنوں پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچانے کے لیے جو فریضہ انجام دیا، اسلام کے اشاعت، دین کے فروغ، شریعت و طریقت کے راستوں پر چلا کر عامت الناس کو منزل پر سرفراز کیا۔ انہی کی نظر وسعت نے یہ منظر دیکھا کہ اس خانقاہ سے اس پیغام کا اجرا کیا جائے جو لافانی ہے، ایک بحر ذخار ہے، جو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف ہے۔ خود حضرت مولانا کی ذات یورپ کی حدوں میں، جہاں سے یورپ کی حدیں شروع ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی مصلحتوں میں سے مصلحت ہے کہ مولانا کا تعین خونیہ شریف میں کیا گیا، ترکی میں کیا گیا، جہاں سے یورپ کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں، جہاں دنیا کا ترقی یافتہ ذہن بستا ہے، تو اسلام کے حوالے سے، صاحب قرآن کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے جو سوالات اس معاشرے میں پیدا ہوئے، اس کا اگر کوئی شافی و کافی جواب دے سکتا تھا تو حضرت مولانا کی ذات تھی۔ اور بلا شبہ ہر سلسلے کے مشائخ اعظام اپنے سینے سے لگا کر رکھتے رہے مثنوی شریف کو ہر دور میں۔ ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوراں نے اپنے مریدین و متعلقین پر یہ احسان عظیم کیا۔ اتقا فراست المومن کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ ینظر بنور اللہ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ سبھی کچھ دیکھ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نور سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ جاتی ہے۔ میرے شیخ نے ہم پر یہ احسان کیا۔ مثنوی شریف کے ایک شعر کے ساتھ میں آگے بڑھاؤں گا بات کو۔ آتش دوزخ نہ سوزد آنکھ سے کورا بدید، آتش دوزخ نہ سوزد آنکھ سے کورا بدید، یک نظر انداخت روزے یا شنید از وی بیان، کہ جس نے ہماری مثنوی کو پڑھا، جس نے ہماری مثنوی کو سنا، پھر جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ تو غالباً شیخ طریقت جن کی نظر میں وسعت ہوتی ہے، جو سراپا شفیق ہوتے ہیں، وہ اپنے مرید متعلقین کو اس انداز میں نوازتے ہیں کہ خانقاہ میں مثنوی جاری کر دیتے ہیں کہ یہ دنیا دار بیچارے دنیا کی اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے لوگ جب ان کے پاس وقت نہیں بچتا ہے، کم سے کم اتنا تو کریں کہ مثنوی شریف میں آ کر بیٹھ جائیں، جہنم سے خلاصی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ یہ سلسلہ گزشتہ 5 سال پہلے یہاں شروع ہوا۔ اس فقیر کے کندھوں پر یہ ذمہ داری میرے مرشد نے ڈالی اور ساتھ ہی ساتھ مکمل توجہات بھی رکھی۔ 5 سال جب مکمل ہوئے تو ایک اور کرم ہوا، ایک اور شفقت ہمارے حصے میں آئی۔ دادا میں کا عرس شریف جماعت الثانی میں ربیع الثانی میں ہوا، اور اس کے فوراً بعد ایک نشست میں میاں صاحب قبلہ نے فرمایا کہ پیام رومی جاری کر دیجئے۔ تو تقریر کا سلسلہ گزشتہ 5 سال سے جاری ہے، تو محدود انداز میں لوگ سنتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو تحریر کی شکل میں ہر مقام تک پہنچا دیا جائے۔ آج کی اس نشست میں خانوادہ سعیدیہ کی شخصیت میری مراد صاحبزادہ انس فاروقی کی طرف ہے کہ پیام رومی کے اجراء کا سلسلہ آج کے دن کو تعین کیا گیا، اور اس سلسلے میں ضرور کہوں گا تحدیث نعمت کے طور پر کہ گزشتہ 1.5 ماہ کے بہت ہی قلیل مدت میں ہمارے برادرم عزیزم اخی المکرم شاہین اختر صاحب اور آپ کے رفقاء کار نے اس بیان کو کیونکہ میرے مرشد شفیق قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوراں ساکن مدینہ منورہ میں سماعت فرما رہے ہیں،
ان لمحوں میں یہاں مدینہ منورہ سے آپ کی نظر ہے۔ مجھے یہ حکم ملا کہ میں صاحب قبلہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس مائک پر آ کر ڈاکٹر صاحب بیان کریں۔ تو آج سے 1.5 ماہ پہلے ایک نشست میں میرے مرشد نے مجھے یہ حکم دیا کہ پیام رومی تقریر کا جو سلسلہ گزشتہ 5 سال سے یہاں جاری ہے وہ محدود انداز میں رہا، سامعین کی تعداد بہت زیادہ معقول نہ ہو سکی، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ تحریری انداز میں ہر گھر تک پہنچ جائے۔ یہ بیڑا اٹھایا گیا، شفقت کی نظر رہی، توجہات شامل حال رہیں، اور اس قلیل وقت میں اخوی المکرم برادرم عزیزم شاہین صاحب اور آپ کے رفقائے کار نے بھرپور تعاون کیا، اور مجلہ پیام رومی جو ہے آج کی تاریخ میں یہاں اس کا اجرا ہو رہا ہے۔ رونمائی فرمائیں گے برادرم عزیزم خانوادہ سعیدیہ کی شخصیت، میرے مرشد کے پوتے اور دادا میاں کے پڑپوتے انس فاروقی صاحب۔ چراغ مختلف ہے، چراغ بدل رہے ہیں، روشنی وہی ہے۔ جنہوں نے محنت کی ہے ان کے حصے میں سعادت، اللہ کا فضل ضرور شامل حال ہوتا ہے۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں محترم انس فاروقی صاحب سے کہ اپنے دست مبارک سے اس مجلہ ماہانہ مجلہ پیام رومی کی ربن کو کھول کر اس کا اجرا فرمائیے، اور انشاءاللہ اس خانقاہ سے ہر ماہ یہ مجلہ جاری ہوگا، جس میں خانقاہیت، تصوف، حضرت مولانا کے پیغام، اولیاء اللہ کے واقعات، اور جہاں جہاں جو کچھ بھی مثنوی کے حوالے سے اور مولانا کے حوالے سے ہمیں ملے گا، ہم اس کو اسی انداز میں منظرنامے پہ لاتے رہیں گے۔ میری دعوت عام ہے تمام اہل علم حضرات سے کہ وہ اپنا حصہ اس میں شامل کرنا چاہیں تو ہم خوش دلی سے اسے قبول کریں گے، تاکہ جب چراغ جلتا ہے اور چراغ سے چراغ جلتا ہے تو ماحول مزید منور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک درخواست بھی ہے، یہ ہماری خواہش بھی ہے، اور ہمارے عزائم بھی ہیں کہ اس پیام رومی کو جہاں جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں انس میاں سے کہ وہ مجلے کی رونمائی فرمائیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہ بہت کم وقت میں اس انداز میں اس کی پریزنٹیشن ہوئی ہے، انشاءاللہ اہل نظر اس کو پسند کریں گے، کیونکہ وقت بہت کم تھا۔ اگر اس میں کہیں کوئی کتابت کی غلطی نظر آئے تو صرف نظر کیجئے گا، کیونکہ بہرحال بنیاد رکھ دی گئی ہے، تعمیل انشاءاللہ شائن شان طریقے سے ہوگی۔ یہ علم اور عرفان کا سفر ضرور اپنے منازل طے کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے یہ مجلہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ پہلا مجلہ آپ تمام کے حصے میں آ جائے، اور اگلے مرحلے میں اسی انداز میں انشاءاللہ یہ خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ سے جاری کیا جاتا رہے گا۔ جزاکم اللہ۔ ابھی آپ